لاکھوں مسلمان اس فریضے کو سر انجام دیتے ہیں، سنت ابراہیمی کی ادائیگی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانور پیش کیے جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنی نعمتیں اس نے دی ہیں اور جتنا کرم اس نے کیا ہے، جانوں کے نذرانے پیش کرتے، لیکن وہ ذات بڑی کریم ہے، وہ رحمتوں والا، وہ شانوں والا، وہ عظمتوں والا، وہ جانتا تھا کہ کیپیسٹی کتنی ہے۔ یہ میں دنیا داروں کی باتیں کر رہا ہوں، عشق والوں کی باتیں نہیں کر رہا۔ عشق والوں کا جو مزاج ہے وہ وکھرا ہے، وہ کہتے ہیں جان کیا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ صرف عقل والوں کے لیے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جانتا تھا، تو اس نے پھر جانوروں کو اس قربانی کے قائم مقام قرار دے دیا کہ تم جانوروں کی قربانی میری رضا کے لیے تم پیش کرو۔ اور میں جب گفتگو کی تیاری کر رہا تھا، میں بیٹھا تھا اور دیکھیں میں بڑے ایک اہم جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، ممبر رسول ہے، تو غلط بیانی ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، اور بندہ اس خاص جگہ پر بیٹھا ہو تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر اللہ کہتا اپنی جان پیش کرنی ہے ہر سال، اپنے پتر کو پیش کرنا ہے، اپنے لختے جگر کو پیش کرنا ہے، تو کیا ہم تیار ہو جاتے؟ یقین کریں کوئی دوسرا خیال نہیں آیا۔ میں نے کہا کلمہ جن کا پڑا ہے، اگر کہہ دیا جاتا کہ پتروں کو پیش کرنا ہے، مصطفیٰ کے غلاموں نے ان کے لیے بھی تیار ہو جانا تھا۔ کبھی محسوس کرو نا یار کہ صحابہ نے کیا کچھ نہیں کیا، پتر قربان کر دیے، گھر قربان کر دیا، مال قربان کر دیا، اپنی جانوں کی فکر نہیں کی، اور سب کچھ قربان کر کے بھی یہ نہیں کہا لٹ گئے مر گئے، کہا رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو قربانی ہے نا، یہ اظہار عشق ہے۔ یہ کیا ہے؟ اظہار عشق ہے، اظہار محبت ہے۔ اور اس کا جو سلسلہ ہے نا قربانی کا، یہ کوئی 1450 سال پرانا نہیں، یہ حضرت آدم سے چلتا آ رہا ہے۔ قرآن اگر بندہ پڑھے نا تو بہت ساری، ابھی میں 3 سے 4 آیتیں میں نے پڑھ دی ہے تاکہ قربانی کی عظمت آپ سمجھو اور قربانی کی حقیقت کو سمجھو کہ صرف اور صرف یہ گوشت کھا لینے کا نام قربانی نہیں، یہ بڑا جانور خرید کے لے آنا یہ کمال نہیں، کمال کیا ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ اب یہ جو میں نے کہا کہ حضرت آدم سے سلسلہ ہے، وہ کس طرح؟ اب دیکھیں اس واقعے کے بارے میں اللہ پاک نے نبی پاک کو حکم دیا، وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، انہیں پڑھ کے سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی کہانی، آدم کے بیٹوں کی دو بیٹوں کی سچی خبر۔ اللہ کہتا ہے انہیں پڑھ کے سناؤ، ہوا کیا؟ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، قابیل اور حابیل دونوں نے قربانی دی۔ جڑا حابیل تھا نا، اس نے ایک بڑا پیارا دمبا رب کی رضا کے لیے دیا۔ جڑا قابیل تھا، اس نے گندم کی جڑی پیداوار تھی، زمین کی پیداوار، وہ اس نے دی قربانی کے طور پر۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا آسمان سے آگ آتی تھی، جس کی قربانی کو کھا جاتی تھی اس کی قربانی کو قبول سمجھا جاتا تھا، اور جس کی ویسے ہی نظر آتی تھی اس کی قربانی کو مردود یعنی کہ رد کیا ہوا سمجھا جاتا تھا۔ میں کہتا ہوں یا اللہ تیرے کرم پہ قربان جائے، اگر یہی سلسلہ اس امت کے اندر ہوتا تو بڑے بڑے فنکاروں نے لوگوں کے سامنے آ جانا تھا، بڑے بڑے چودھریوں نے لوگوں کے سامنے کھل کے آ جانا تھا۔ یاد رکھنا جب لفظ چودھری بولا جاتا ہے نا تو اس سے مطلب وہ مخصوص ذات نہیں ہوتی، یاد رکھنا، میں اس لیے وضاحت کروں، بلکہ وہ لوگ جن کے پاس بڑا مال ہے لیکن لیتے وقت یہ نیت نہیں کہ رب کے لیے ہے، یہ نیت نہیں کہ رب کی رضا کے لیے ہے، بلکہ
کہ نیت یہ ہے لوگوں کو پتہ لگے فلانی فیکٹری والے نے 15 لاکھ کا لیا ہے، فلانے نے 25 کا لیا، فلانے نے 25 بکرے لیے ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے دونوں نے قربانی دی، دونوں نے قربانی پیش کی۔ اب اللہ کہتا ہے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی رد کر دی گئی۔ اب جس کی رد ہوئی قبیل کی، اس نے حبیل کو کہا قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے ماروں گا، میں تجھے قتل کروں گا۔ حسد کیا نا، میری رد ہو گئی، اس کی قبول ہو گئی۔ اب اگلا جملہ سنو اور قرآن سن کے ذوق کا اظہار کرو۔ سنو اللہ کیا کہتا ہے۔ قبیل نے جب کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، حبیل نے کہا میرا کیا قصور ہے، میں ہوں قربانی قبول کرنے والا، میں ہوں قربانی کو رد نہ۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، جن کے دل میں تقوی ہے رب ان کی قربانی قبول کرتا ہے۔ جڑے ڈرنا لینے قال انما یتقبل اللہ من المتقین، جن کے دل میں کیا ہے، قربانی لے کر بھی یہ بندہ حرام خوریاں کرنی ہے، پھر اسے غور کر لینا چاہیے کہ یہ متقین کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اللہ بے نیاز ہے، یہ سارے یاد رکھنا، اللہ بے نیاز ہے۔ مجھے بتائیں جڑی قربانی ہم کرتے ہیں گوشت کدھر جاتا ہے؟ ہمارے پیٹوں میں گوشت کدھر جاتا ہے؟ رشتہ داروں کے گھر گوشت کدھر جاتا ہے؟ غربا کے پاس کھال کدھر جاتی ہے؟ مرضی کی تنظیم کے پاس گھروڑے کدھر جاتے ہیں؟ وہ ہمارے ہی پیٹ کی نظر ہوتے ہیں۔ باقی آپ دیکھ لیں یہ کلیجی کدھر جاتی ہے؟ ہم خود تناول کرتے ہیں۔ اللہ کیا مانگتا ہے وہ دیکھو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ کے بندو۔ اللہ کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، فرمایا نہ مجھے گوشت پہنچتا ہے نہ مجھے خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یہ جو تیرے دل میں ہے نا کہ میں نے رب کے لیے لیا ہے یہ مجھے پہنچتا ہے۔ اندازہ کرو یہ قرآن ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں تمہاری نیت کیا ہے۔ 25 لاکھ کا لے لیا ہے لیکن لوگوں کے لیے، وہ کہتا ہے میرے تک نہیں پہنچا۔ 30,000 کا بکرا لیا ہے اس کے لیے، وہ کہتا ہے تیرا قبول ہے۔ سمجھو اس چیز کو، یہ قربانی کی اصل سمجھو اللہ کے بندو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کہتا ہے مجھے گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کہتا ہے مجھے خون نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقویٰ منکم، تمہارے ادھر کیا ہے؟ جتنے قربانی کرنے والے ہو دیکھو تمہارے ادھر کیا ہے۔ لیتے وقت تمہاری نیت کیا تھی کہ پتہ چلے کہ لیے ہیں، لوگ دیکھنے کے لیے آئے۔ میں آپ کو کیا رنگ بتاؤں، میں جب یہ تقریباً 1-1.5 ہفتہ پہلے کراچی تھا تو میں چونکہ ریکارڈنگ کے لیے اسٹوڈیو جانا پڑتا تھا، تو میں جب وہاں سے گزرا نا راستے سے تو کچھ لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے رات کا ٹائم ہے یار، 10-11 بجے کا ٹائم ہے رات کا، 10-11 بجے یہ تو انسانوں کے بھی سونے کا ٹائم ہے۔ اب 10-11 بجے جناب وہ بلب وغیرہ لگا کے، وہ بیچارہ جانور ہے، آپ کو پتہ ہے جانور جلدی سو جایا کرتے ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے رسی باندھ کرنا اوپر باندھی، نیچے قلعے کے ساتھ نہیں اوپر باندھ دی۔ اب میں نے یہ رنگ چونکہ کم ہی دیکھا تھا، میں نے کہا یہ کیا چکر ہے اوپر باندھ دیا ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جانور بیٹھ نہ سکے، آنے والے کو پتہ لگے اتنے کا انہوں نے لیا ہے، یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے۔ اندازہ کرو جانور پہ ظلم، دیکھو یار رات کا وقت ہے اور اوپر قلعے کے ساتھ باندھا ہے، اور وہ جانور بیچارہ ساری رات کے لیے کھڑا ہے، صرف کیا ہے تیری خواہش کے لیے کہ پتہ لگے انہوں نے لیا ہے، انہوں نے لیا ہے۔ اللہ کے بندے یاد رکھنا میری یہ بات، کوئی فائدہ نہیں سارا سال گوشت کھاتے ہو، سارا سال چھوٹا موٹا کھاتے ہو، یہ رب کے لیے ہے، اس لیے یہ دکھانے کی شے نہیں، یہ رب کو راضی کرنے کی شے ہے۔ وہ یہ تو قرب کیا، قربانی کا مطلب کیا ہے؟ قرب، اور اسی یہ مطلب لے لیا پتہ لگے، تو مطلب یہ ہے ہمیں نہ ابتدا سمجھ کے اندر آئی ہے،
نہ امتحان سمجھ کے اندر آئی. اور قربانی ویکھو اللہ نے آخیا کی ہے. اللہ دے بندے ہو عزت والی شہواں نے. یہ ہمارا میڈیا اتنا کوئی کمینہ قسم کا میڈیا ہے. لاہور میں فلانا جانور آ گیا ہے, عجیب و غریب نام رکھے ہیں. وہ یہ قربانی کا جانور ہے, دیکھو کس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, اور تم نے نام کیڑے رکھنے شروع کیے ہیں. ریم واک ہو رہی ہے. اور یہ کوئی فیشن شو ہے؟ سمجھو اس چیز کو کہ قربانی کو رنگ کیڑا دیا جا رہا ہے. ریم واک ہو رہی ہے جی, ابھی وہ فلانا گزرے گا, ابھی وہ فلانا آنے لگا ہے جڑا 60 کا ہے. یہ تو عزت کی چیزیں ہیں, یہ تو احترام کے لیے ہیں. نبی پاک نے دیکھو کیا کہا, فرمایا بکری کی عزت کرو, یہ جنتی جانور ہے. یہ جڑی مائت پڑھنے لگا ہوں نا, یہ ہے 17واں سپارہ. کیڑا سپارہ؟ اللہ کے بندو, یہ جڑی قرآن کی آیت کا پیغام ہے, یہ محسوس ہوتا ہے نا, یقین کرو ایسا جملے کو دل کرتا ہے. وہ ہے جانور یار, دیکھو اس کے لیے لیا ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. اللہ کہتا ہے جڑیاں قربانیاں نے میری نشانیاں نے. آپ نہیں سمجھے, جنہوں نے سمجھ آئی ایک دفعہ پھر آکھو سبحان اللہ. وہ یار اندازہ کرو, وہ 30,000 دی نشانی بن گئی جے, 60,000, لیکن وہ دیاستے اگر لئیے. اللہ کہتا ہے وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ من شعائر اللہ. جملے کا لطف لو. اللہ کہتا ہے میری نشانیوں میں سے ہے لکم فیہا خیر, تمہارے لیے بہتر ہے. مفسرین فرماندے نے قربانی دی فضیلت کچھ نہ بھی ہوندا, یہی الفاظ کافی تھے. لکم فیہا خیر, تمہارے لیے بہتر ہے. مطلب کیا ہے؟ دنیا چی بھی کام آئے گی, آخرت چی بھی کام آئے گی. ہے ہم نے کیا سمجھا ہے بچہ ہے تے بچہ ہی ہے, لیکن اس گل نو ذرا سمجھ. اللہ کہندا میری نشانی. اس پیغام نو سمجھو اللہ دے بندیو. ساڈے کو تے پتر منگے ہی نہیں گئے. ایتھے تے ہن کئی لوکاں نو موت پیندی ہے جناب والا, 1.5 لاکھ کا بیل رکھا ہے, حالات ٹھیک نہیں ہے. تو ٹھیک کدوں ہونے نے؟ ایک جگہ پہ میں بیٹھا تھا پچھلے دنوں, انہوں نے مجھے بتایا, کہتے ہیں میرا دوست ہے, تو نا وہ چند مہینے پہلے مجھے آ کے اس نے کہا ہم نے گھر کے اندر نا اتنے انچ کی LCD بڑی لگوائی ہے. لوگ دوستوں میں بتاتا ہے نا بندہ فخریہ انداز میں. پھر اس نے آ کے چند دنوں کے بعد کہا, اس نے کہا کہ ہم نے گھر کے اوپر والی منزل بھی تیار کروا لی ہے, عالی شان, دیکھو گے پتہ لگے گا پیسہ لگا ہے. کہتا پھر چند دنوں کے بعد آیا, اس نے کہا بہن کی شادی تھی تو ہم نے وہ کینٹ کے ساتھ جڑی بڑی مشہور اور مہنگی مارکی نہیں, ہم نے وہاں پہ نکاح کیا ہے. وہ کہتا ہے واوئی مال ہے, حالات بڑے اچھے ہیں. کہتا قربانی کی باری آئی ہے, میں کہ کوئی جانور, کوئی بکرا, کوئی بچہ نظر نہیں آتا. کہتا ہے ابو کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. ابو کے حالات مرنے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہونے اگر یہی کیفیت رہی تو. اللہ کے بندو اندازہ کرو, LCD اپنے لیے ہے, اوپر والا مکان, اب حالات بالکل ٹھیک چل رہے ہیں. او بھائی اللہ تعالیٰ نے تم سے, میں نے پہلے کہا 10 لاکھ کا نہیں مانگا, 30 کا نہیں مانگا. جس پہ قربانی ہے کرو, رب قرب بھی عطا کرے گا. رب دنیا میں بھی نجات عطا کرے گا, آخرت میں بھی نجات عطا کرے گا. یہ کیڑی بات ہے یار کہ عجیب و غریب تماشا. دیکھو نا یار, آپ اندازہ کرو, کبھی سوچو, یہ چھوٹی قربانی ہے. 14 سال کا بیٹا ہے اور جد اکرم ہے جناب محمد مصطفیٰ کے, بڑھاپے کی عمر میں ملا ہے. خواب پہلے دن آتی ہے, میرے بارگاہ میں اپنی نظر پوری کرو. سمجھ نہیں آتی, شک میں پڑ جاتے ہیں. دوسرا دن آتا ہے, خواب آتی ہے جڑی سب سے عزیز شے ہے اس کو دو. سمجھ تو گئے کہ جو خواب ہے یہ رحمانی ہے, لیکن کیڑی شے دینی ہے. پھر جب عرفہ, یوم عرفہ جو حج کا رکن اعظم ہے اور جس جگہ پہ آپ کو خواب دکھایا گیا وہ میدان عرفات ہے. دیکھو حضرت ابراہیم تیار ہوئے کہ یا اللہ
قیامت تک واسطے بندے حاضر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ آج مجھے 2-3 کا آیا، میرے چاہنے والے گئے، انہوں نے مجھے بھیجا حضرت ان مینا دی طرف جان لگے ہیں، ان فلانی جگہ جان لگے، اور میں کہا دیکھو تے صحیح ایتھے گیا کون سی، ایتھے آیا کون سی، اے حج سارا ہے کہ یہ مینا چ ہویا کی سی، اور کوئی سمجھو تو صحیح کہ یہ حج کیا یہ چکروں کا نام نہیں ہے، یہ رب سے عشق کا اظہار ہو رہا ہے، یہ محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اب جب تیسرا دن آیا کہا گیا جی پتر قربان کرو، پتر اسماعیل جیسا ہو، کوئی گلا کوئی حضرت ابراہیم کا یہ جملہ سنو اور سارے محبت کا اظہار کرو، یا اللہ سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرمانا جڑا اس جملے پہ کہے سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم جب یہ شکوہ نہیں کیا یا اللہ ایس عمر چ او بھی بیٹا لین لگے جڑا ایس عمر چ دیتا سی، نا خیال کیا آ رہا ہے جی ایک دے کے راضی ہوندہ ہے نا سودا سستا ہے، سمجھو اس چیز کو اللہ کے بندو، یہ اس کو راضی کرنے کا کام ہے، یہ قربانیاں یہ ایک دے کے راضی ہوندہ ہے سودا سستا ہے۔ اپنے بی بی حاجرہ کے پاس آئے، پتہ پچھلے جمعے یہی پر آپ کو میں لیٹ کے گیا تھا کہ جب حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو چھوڑ کے چلے گئے تو جب وہ واپس آئے انہوں نے کہا جی بیٹے کو تیار کیا جائے، میں نے تفریح کے لیے لے کے جانا ہے، ماں نے تیار کیا، اور جب حضرت ابراہیم لے کے جا رہے ہیں پتر نو دس دے پہ نے میں تینوں قربان کرنا ہے، پتر اے نہیں کہندا پہ ابا جی کی کرنا جی، کہو سبحان اللہ۔ وہ یار کبھی اپنے پتر کو کہہ کے تو دیکھو، جڑے کہتے ہیں نبی ہم جیسا ہے، رکھو اپنے پتر کی گردن پہ چھری، دیکھو دمبا آتا ہے یا پولیس آتی ہے، اس چیز کو سمجھو ذرا اللہ کے بندو، بتا رہے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، پترا خواب دیکھے ہے تینوں ذبح کرنا پیا وا، کی رائے وے کی رائے وے، ایس وجہ دے نال نہیں پوچھیا ہی کہ کی رائے وے، جے آکھیں گا نہیں تو پھر نہیں کریں گے، نہ بلکہ اس لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پوچھا تیری رائے کیا ہے، تاکہ دیکھیں کہ جس کی تربیت ابراہیم خلیل اللہ نے کی ہے، جس نے ہاجرہ کا دودھ پیا ہے، کوئی رنگ بھی نظر آتا ہے کہ نہیں، کوئی اثر بھی نظر آتا ہے کہ نہیں، رنگ کیسا نظر آیا، کہتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر، جو تکیا جے کر چھڑو، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اگلے الفاظ حضرت اسماعیل کی بندگی کو 4 چاند لگا دیے، کہتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ جنہوں نے سمجھ آیا ترجمہ آکھو سبحان اللہ، ستجدنی انشاءاللہ، جے میں صبر اللہ ہو گیا، جے کامیاب ہو گیا، میرا کمال نہ سمجھے ہو، رب دا فضل ہی سمجھے ہو ہے،